ہاتھ میں قلم پکڑے ہوئے زرمینے کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی، دل میں خوف اور دماغ میں ایک ہی سوال تھا، یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ سامنے بیٹھا جنید قادوانی، جس کی آنکھوں میں غرور اور جیت کا نشہ تھا، ایک ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا اضطراب دیکھ رہا تھا۔ سائن کرو، وہ گہری آواز میں بولا جیسے حکم دے رہا ہو۔ زرمینے نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں کاغذ پر رکھیں۔ دل چیخ چیخ کر انکار کر رہا تھا، مگر باپ کی جھکی گردن، ماں کے آنسوں سے تر آنکھیں اور بھائی کی بے بسی اسے چپ رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ نکاح ایک زنجیر تھا جو وہ اپنی مرضی کے خلاف پہن رہی تھی۔ قلم جلا کر سیاہی نکاح نامے پر بکھری اور زرمینے شاہ ہمیشہ کے لیے جنید قادوانی کی بیوی بن گئی۔ رات تاریک ہو چکی تھی، مگر زرمینے کے لیے یہ سیاہی ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی پر چھا گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا اور وہ گھبرا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ دروازہ کیوں لاک کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جنید نے ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورا، جیسے اس کی جرت پر حیران ہو۔ کیونکہ آج سے میرا بیٹا میرے ساتھ سوئے گا، اور تم سے نکاح میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا، اسی لیے آج سے تم بھی یہیں سو گی۔ اس کی بات زرمینے کی جان نکل گئی۔ وہ تو پہلے ہی اس شخص کے خوف سے اس کے سامنے آنے سے کتراتی تھی، اب اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا، یہ تو قید تھی۔ وہ جلدی سے صوفے کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی اس نے کمبل اوڑھنا چاہا، جنید کے سرد لہجے نے اسے جکڑ لیا۔ بیڈ پر سو، وہ سختی سے بولا۔ میں صوفے پر ٹھیک ہوں، زرمینے نے مدھم آواز میں کہا۔ جنید نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی، جیسے اس کے انکار کو برداشت نہ کر سکتا ہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور زرمینے کو لگا کہ اس کا دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ بیڈ پر سو، وہ ہر لفظ پر زور دیتا بولا۔ زرمینے کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹ گئی، جیسے کانٹوں کے بستر پر ہو۔ وہ کمر موڑ کر لیٹ گئی، مگر دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آئی۔ بہت دیر بعد شاید تھکن کے مارے نیند سے اسے گھیرا تھا اور وہ ایان کو خود سے لپٹائے سو گئی تھی۔ جنید نے ایک نظر بیڈ پر سوئی زرمینے کو دیکھا۔ پہلی بار اس نے اسے قریب سے دیکھا تھا، معصوم، نازک اور بے خبر۔ اس کی سانسیں یکدم بھاری ہو گئی۔ یہ لڑکی اس کی زندگی میں زبردستی آئی تھی، مگر جانے کیوں اب وہ اسے اپنی گرفت میں رکھنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھا۔ زرمینے کی آنکھ کھلی تو بھر بھل کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور بازوؤں میں ننھا ایان سکون سے سو رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر نظریں گھمائیں، جنید اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اترنے لگی، مگر جیسے اس نے قدم بڑھایا، دروازہ کھلا اور جنید اندر داخل ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز دھیمی مگر خطرناک تھی۔ زرمینے کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ دروازے کے قریب ہی رک گئی، مگر ہمت کر کے بولی، مجھے اماں کے پاس جانا ہے، یہاں سے کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ جنید نے آہستہ سے دروازے کا کنڈا لگایا۔ خاص طور پر تم۔ زرمینے کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف دکھ رہا تھا، مگر جنید کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اس کے ڈر سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ میں قید میں نہیں رہ سکتی، وہ ہمت کر کے بولی۔ جنید نے سر جھٹکا۔ یہ قید نہیں ہے زرمینے، یہ نکاح ہے، یہ زبردستی ہے، وہ غصے سے بولی۔ پہلی بار اس کے سامنے اپنی آواز اونچی کی تھی۔ جنید نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک قدم آگے بڑھایا۔ جو بھی ہے، یہ حقیقت ہے اور حقیقت کو قبول کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ایان کروٹ لے کر جاگ گیا اور معصوم نظروں سے زرمینے کو دیکھا، پھر باہیں پھیلا کر اس کے گلے سے لپٹ گیا۔ مما، وہ نیند سے بھری آواز میں بولا۔ زرمینے کی سانسیں رکی۔ ایان کا نرم لمس، اس کی معصومیت، سب کچھ دل کو چھونے والا تھا۔ وہ بے اختیار ہی اس کے بال سہلانے لگی۔ جنید نے یہ منظر بڑی خاموشی سے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر وہ فوراً سخت تاثرات میں بدل گئی۔ ایان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کرنا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ تمہیں اپنی ماں مان چکا ہے، اب تمہیں بھی اس کی ماں بننا ہوگا۔ زرمینے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں اس کی ماں بننے کے لیے مجبور کی گئی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ جنید نے آنکھیں سکیڑی۔ اور میں نے نکاح کے لیے مجبور کیا، یہ مت کہنا، کیونکہ تم نے خود دستخط کیے تھے زرمینے۔
زرمینے کا دل چاہا اس آدمی کی آنکھوں میں دیکھ کر چیخے کہ ہاں یہ زبردستی تھی، ہاں یہ ظلم تھا، مگر زبان جیسے تالے میں بند ہو گئی۔ ایان نے دوبارہ اس کی قمیض کو مٹھی میں دبوچ لیا، جیسے اسے خود سے جدا نہ ہونے دینا چاہتا ہو۔ زرمینے کے ضبط کی دیواریں لرز گئیں۔ یہ لباس بدلو، ناشتے کے لیے نیچے آؤ۔ جنید کی سخت آواز نے اس کے خیالات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ زرمینے نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیص میں، چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی سنجیدگی، وہی روب۔ مجھے بھوک نہیں ہے، زرمینے نے مدھم آواز میں کہا۔ جنید کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ یہاں میرے حکم کو نہ ماننے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، وہ سرخوشی میں بولا، مگر اس کی آواز میں چھپا تحکم کسی بھی چیخ سے زیادہ شدید تھا۔ زرمینے نے پلکیں جھکا لی، مگر دل اندر ہی اندر بغاوت پر اتر آیا تھا۔ یہ نکاح کی مرضی سے ہوا ہے، میری نہیں۔ وہ آہستہ مگر سخت لہجے میں بولی، تو مجھے مجبور کرنا بند کریں۔ جنید کے ہونٹ ایک تلخ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ زبردستی؟ وہ سر جھٹک کر ہنسا۔ تم نے میرے بیٹے کو اپنی گود میں لیا تھا اپنی خوشی سے، اور اب یہ سوچ کر کہ تم بچ سکتی ہو؟ نہیں زرمینے، میں جو چاہوں وہی ہوگا۔ زرمینے نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، مگر کچھ بول نہ سکی۔ نیچے قادوانی ہاؤس کا وسیع ڈائننگ ہال تھا، جہاں نوکر خاموشی سے کام میں مصروف تھے۔ ٹیبل پر ہر طرح کے پکوان رکھے تھے، مگر زرمینے کا دل کسی چیز کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ جنید آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھا اور نظریں اٹھا کر زرمینے کو دیکھا، جو خاموشی سے ایک طرف بیٹھی تھی، جیسے کسی نے اسے زبردستی وہاں بٹھا دیا ہو۔ کھاؤ، اس نے آرام سے کہا۔ زرمینے نے اسے نظر انداز کیا۔ جنید کی آنکھوں میں ایک سختی ابھری اور وہ آرام سے آگے جھکا۔ ابھی اگر میں زبردستی نوالا تمہارے منہ میں ڈال دوں تو کیسا لگے گا؟ زرمینے کے ہاتھوں کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ آپ مجھے ڈرا نہیں سکتے، وہ آہستہ سے بولی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں چیخ چیخ کر اس کا جھوٹ بولنے کی گواہی دے رہی تھی۔ جنید ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں وقت چاہیے زرمینے، وہ دھیمی آواز میں بولا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ مگر یاد رکھو، اس نکاح کو تم کبھی انکار نہیں کر پاؤ گی۔ زرمینے نے جنید کو جاتے دیکھا، اور اس کے لفظوں کی گونج نے اس کے دل کو مزید بے چین کر دیا۔ کیا وہ واقعی کبھی اس نکاح سے انکار نہیں کر پائے گی؟ زرمینے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر کے دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس آدمی کی خود پسندی اور زبردستی کب ختم ہوگی؟ اس کا دل چیخ رہا تھا، مگر زبان پر صرف خاموشی تھی۔ میں تمہیں غلط ثابت کر کے رہوں گی جنید قادوانی، وہ خود سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی کی جگہ غصہ ابھر رہا تھا۔ اگلے صبح جیسے ہی سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی، زرمینے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس نکاح کو نہیں مانے گی۔ وہ قادوانی ہاؤس سے نکل کر رہے گی۔ ناشتے کے لیے وہ نیچے گئی، جان بوجھ کر۔ وہ جانتی تھی کہ جنید کوئی نافرمانی برداشت نہیں ہوگی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور جنید کمرے میں داخل ہوا۔ یہ تمہاری پہلی غلطی ہے زرمینے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ زرمینے نے نظریں اٹھائیں، اس کے چہرے پر خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور میں تمہارے ہر حکم پر سر جھکانے نہیں بیٹھی۔ جنید نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی بغاوت دیکھ کر حیران نہیں تھا، اسے یقین تھا کہ زرمینے زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتی۔ فیصلہ؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ یہاں فیصلے صرف میں کرتا ہوں، اور تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ زرمینے ایک قدم آگے بڑھی۔ اور اگر میں تمہاری بات ماننے سے انکار کر دوں؟ جنید ہلکے سے مسکرایا، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی وارننگ تھی۔ تو میں تمہیں مجبور کر دوں گا، اس نے ٹھہرے ہوئے مگر خطرناک لہجے میں کہا۔ زرمینے کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، مگر اس نے اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی۔ تم مجھے ہمیشہ قید میں نہیں رکھ سکتے۔ قید؟ جنید آگے بڑھا۔ یہ نکاح ہے زرمینے، اگر تمہیں قید لگ رہا ہے تو شاید تمہیں سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ زرمینے نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ نکاح یا زبردستی کی ایک اور شکل؟ جنید نے آہستہ سے سر جھکایا، جیسے وہ اس کی یہ ضد دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے ہرا سکتی ہو؟ وہ دھیمے مگر خطرناک لہجے میں بولا۔ دیکھنا چاہتے ہو؟ زرمینے نے بغیر جھجک کہا۔ جنید نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں جو چمک تھی وہ ایک چیلنج تھی۔ یہ لڑکی آسانی سے جھکنے والی نہیں ہے، مگر میں بھی جنید قادوانی ہوں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو ٹھیک ہے زرمینے،
کھیل شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تم کب تک لڑ سکتی ہو۔ سرمینے کا دل جیسے کسی بند پنجرے میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس نے شام ہوتے ہی ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ اس قید سے نکل جائے گی۔ دروازے کے قریب آ کر اس نے ہلکے سے ہینڈل گھمایا، مگر جیسے ہی وہ باہر قدم رکھنے والی تھی کہ ایک سخت گرفت اس کے بازو کو پکڑ گئی۔ سرمینے کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رک گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جنید کی ٹھنڈی مگر خطرناک آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ سرمینے نے مٹھی بھینچ کر خود کو مضبوط کیا اور پلٹ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ جنید کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اسے اپنی گرفت میں رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ قریب آیا، اتنا قریب کہ زرمینے کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ یہ تمہارا گھر بن چکا ہے زرمینے، وہ دھیمی مگر کاٹ دار آواز میں بولا، اور تمہیں رہنا ہوگا چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ زرمینے نے پوری طاقت سے اپنے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر جنید نے اس کی کلائی کو اور سختی سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ غصے سے بولا۔ جنید نے ایک پل کو اسے دیکھا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، مگر اس کی نظریں زرمینے پر جمی ہوئی تھی۔ تم سمجھتی ہو کہ تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے جا سکتی ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ ہاں، اور میں چلی بھی جاؤں گی، زرمینے نے نفرت سے کہا۔ جنید کے چہرے پر سختی مزید گہری ہو گئی۔ بہت جلد تمہیں احساس ہوگا کہ کادوانی ہاؤس میں جو آتا ہے وہ صرف میری مرضی سے ہی جاتا ہے۔ زرمینے نے طنزیہ ہنسی ہنس دی۔ تم خود کو خدا سمجھتے ہو؟ جنید نے پل کو خاموشی اختیار کی، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں زرمینے، مگر تمہارے لیے میں وہی بننے والا ہوں جس سے تم بچ نہیں سکو گی۔ زرمینے نے اس کے الفاظ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر دل میں ایک خوف سر سرانے لگا۔ یہ آدمی جو کہہ رہا تھا، کیا وہ واقعی کر سکتا تھا؟ نیچے ایان اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ جیسے اس نے زرمینے کو دیکھا، وہ خوشی سے اس کی طرف دوڑا اور اس کی گود میں چڑھ گیا۔ مما، آج آپ مجھے کہانی سنائیں گی؟ زرمینے کا دل کانپ گیا۔ مما، یہ لفظ اس کی سماعتوں میں گونجا۔ اس کی نظریں سامنے کھڑے جنید پر پڑیں جو ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو یہ تمہاری قید نہیں زرمینے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ زرمینے کو لگا کہ اس کی بغاوت اور ایان کی معصوم محبت کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی ہے جسے توڑنا اب اس کے بس کی بات نہیں۔ زرمینے نے ایان کو سینے سے لگایا تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ بچہ اسے اپنی ماں سمجھنے لگا تھا، اور یہی وہ زنجیر تھی جو اسے کادوانی ہاؤس میں باندھ رہی تھی۔ اگلی صبح کادوانی ہاؤس کی دہلیز پر فرحان شاہ کا وجود نمودار ہوا، وہی شخص جو کبھی زرمینے کے لیے محبت، تحفظ اور امید کی علامت تھا۔ زرمینے اس نے بے ساختہ پکارا جب اسے اندر بیٹھے دیکھا۔ زرمینے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ماضی کی سب یادیں آنکھوں کے سامنے گھوم گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، ایک پرہیبت سایہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ یہاں تمہارا کیا کام ہے؟ جنید قادوانی کی برف جیسی ٹھنڈی مگر آتش فشاں جیسی ابلتی ہوئی آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ فرحان نے نظر اٹھائی اور پہلی بار جنید کی وہ آنکھیں دیکھیں جن میں ملکیت کا دعویٰ اور بے رحم غصہ دونوں بھڑک رہے تھے۔ میں زرمینے سے بات کرنے آیا ہوں، فرحان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ جنید نے ایک نظر زرمینے پر ڈالی جو لب کاٹتے ہوئے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی خاموشی جنید کو زہر لگ رہی تھی۔ جو کچھ بھی پوچھنا ہے یہاں کھڑے ہو کر پوچھو، جنید کی آواز میں چیلنج تھا۔ فرحان نے گہری سانس لی اور زرمینے کی طرف مڑ کر بولا، یہ سب زبردستی ہوا ہے نا؟ تم نے اپنی خوشی سے یہ نکاح نہیں کیا نا؟ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زرمینے نے جنید کی تیز ہوتی سانسیں محسوس کی، جیسے وہ کسی بھی لمحے آتش فشاں کی طرح پھٹنے والا ہے، مگر پھر بھی اس نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، اس کی آواز کمزور مگر سچائی سے بھری ہوئی تھی۔ یہ میری زندگی نہیں تھی۔ جنید کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ زرمینے یہ الفاظ کسی کے سامنے کہے۔ فرحان کے چہرے پر اطمینان کی ایک جھلک آئی۔ تو چلو میرے ساتھ زرمینے، تم اس قید میں نہیں رہو گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں سب سے آزاد کر دوں گا۔ زرمینے نے نظر اٹھا کر دیکھا، کیا واقعی وہ بچ سکتی تھی؟ مگر جیسے ہی اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، جنید نے ایک زبردست جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت۔ اس کے الفاظ فولاد کی طرح سخت تھے۔ فرحان آگے بڑھا، تم اسے زبردستی نہیں روک سکتے جنید۔ میں روک رہا ہوں، جنید کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔
کیونکہ یہ میری بیوی ہے۔ زرمینے کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور میں کسی کو بھی اسے مجھ سے دور لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جنید کی آنکھوں میں ایسی شدت تھی کہ فرحان کو بھی ایک لمحے کے لیے جھجک آئی۔ جنید نے زرمینے کا ہاتھ سختی سے پکڑ رکھا تھا، اور اس کی انگلیوں کی گرفت بتا رہی تھی کہ اب وہ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ فرحان نے آخری بار زرمینے کو دیکھا، مگر اس کے ہونٹوں پر بے بسی کی مہر لگ چکی تھی۔ میں تمہیں بچا کر رہوں گا زرمینے، وہ غصے سے بولا۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جنید کے چہرے پر ایک سخت مسکراہٹ ابھری۔ تم نہیں جانتے فرحان، یہ کہانی شروع ہی سے میری ہے۔ زرمینے نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر جنید کی گرفت فولاد کی طرح سخت تھی۔ وہ صرف اپنی ملکیت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے نہیں تھا، وہ اپنی جیت کو مہر لگا رہا تھا۔ فرحان کی آنکھوں میں بے بسی تھی، مگر اس کے اندر انتقام کی آگ بھی جل رہی تھی۔ یہ تمہاری مرضی کے خلاف ہے زرمینے، تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، وہ بولا۔ جنید نے زرمینے کو زبردستی اپنے پیچھے کیا اور فرحان کو ایک سرد نظر سے دیکھا۔ اب تم جاؤ گے یا میں تمہیں اپنے طریقے سے نکالوں؟ اس کی آواز زہر میں بچی ہوئی تھی۔ فرحان نے دانت پیسے، یہ ختم نہیں ہوا جنید، میں واپس آؤں گا اور زرمینے کو تمہاری قید سے نکال کر رہوں گا۔ جنید کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ واپس آنا، مگر سوچ سمجھ کر، کیونکہ اگلی بار دروازہ تمہارے لیے نہیں کھلے گا بلکہ قبر کے لیے کھلے گا۔ فرحان نے ایک زہریلی نظر زرمینے پر ڈالی اور غصے میں پلٹ کر چلا گیا۔ ہال میں گہری خاموشی چھا گئی۔ زرمینے نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور غصے سے بولی، تمہیں کوئی حق نہیں کہ میرے لیے فیصلے کرو، تم زبردستی مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ جنید نے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے ایک قدم اس کے قریب آیا۔ میں نہیں رکھ سکتا، اس نے آہستہ سے کہا، مگر اس کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ زرمینے کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ تو ٹھیک ہے زرمینے، وہ مزید قریب آ کر بولا، دروازہ کھلا ہے، چلی جاؤ۔ زرمینے حیرت سے پلکیں جھپکے، یہ اتنی آسانی سے جانے دے رہا ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آزادی صرف چند قدم کے فاصلے پہ تھی، مگر جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا، ننھے ایان کی آوازیں، مما کہاں جا رہی ہو؟ زرمینے کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس سے پلٹ کر ایان کو دیکھا جو معصوم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، جیسے ڈر رہا ہو کہ زرمینے بھی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، جیسے وہ پہلے ہی اپنی ماں کو کھو چکا تھا۔ جنید کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ زرمینے فیصلہ نہیں کر پائے گی۔ جاؤ زرمینے، وہ سرگوشی میں بولا، مگر یاد رکھو تم اگر دروازے سے باہر نکلی تو پھر ایان کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ زرمینے کی سانس رک گئی۔ ایان کی چھوٹی سی مٹھی اس کی قمیض کو تھامے ہوئے تھی۔ کیا وہ واقعی اس بچے کو چھوڑ سکتی تھی؟ اس کے قدم جکڑ گئے۔ جنید نے خاموشی سے اپنی جیت محسوس کی، مگر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ زرمینے خود ہی اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، باہر کی دنیا اس کے لیے منتظر تھی، مگر وہ ننھی مٹھی جو اس کی قمیض تھامے ہوئے تھی وہی زنجیر بن گئی تھی۔ جنید خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مگر فاتحانہ مسکراہٹ ابھر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زرمینے باہر نہیں جائے گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زرمینے نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی، جیسے ہی خود سے جنگ کر رہی ہو۔ پھر آہستہ سے ایان کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور مدھم آواز میں بولی، میں کہیں نہیں جا رہی۔ ایان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ فوراً اس کے گلے لگ گیا، جیسے ڈر رہا تھا کہ وہ ابھی بھی چلی جائیں گی۔ جنید نے گہری سانس لی اور نرمی سے سر جھٹک دیا۔ میں نے کہا تھا زرمینے، تم اس نکاح سے کبھی انکار نہیں کر سکو گی۔ زرمینے نے ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ میری ہار نہیں ہے جنید کادوانی، یہ ہار نہیں حقیقت ہے، جنید نے ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور جتنا جلدی تم اسے مان لو تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ رات جب زرمینے بیڈ پر ایان کو سلانے میں مصروف تھی تو جنید کمرے میں داخل ہوا۔ وہ خاموشی سے کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم نے بالآخر صحیح فیصلہ کر لیا۔ زرمینے نے پلٹ کر اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ یہ فیصلہ ایان کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں۔ جنید کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ چمکنے لگا۔ تم چاہے جتنی بھی نفرت کر لو زرمینے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم اب میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ زرمینے کا دل زور سے دھڑکا، وہ کچھ بولنے والی تھی
مگر جنید ایک قدم اور آگے بڑھا اور سرگوشی میں کہا، یہ نفرت ایک دن محبت میں بدل جائے گی اور میں انتظار کروں گا۔ زرمینی کی آنکھوں میں بے بسی اور غصے کا امتزاج تھا، مگر جنید کے لہجے میں یقین کی طاقت تھی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا تھا؟ کیا وہ نفرت کے سفر میں محبت کی طرف بڑھ رہی تھی؟ اگلی صبح ناشتے کی میز پر وہ خاموشی سے بیٹھی تھی جب جنید اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ آج شام ہم ایک پارٹی میں جا رہے ہیں، جنید نے کہا، جیسے اس کا فیصلہ پہلے سے طے تھا۔ زرمینی نے ماتھے پر بل ڈالے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ جنید نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے نظر اٹھائی، یہ تمہاری مرضی کی بات نہیں ہے زرمینی، یہ میرا حکم ہے۔ زرمینی کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ میں تمہارے ہر حکم پر سر نہیں جھکا سکتی جنید۔ تم نے زبردستی نکاح کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری ہر بات مانوں۔ ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جنید نے کرسی کے پشت سے ٹیک ہٹائی اور ایک گہری نظر زرمینے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی والی وارننگ تھی۔ یہی مسئلہ ہے تمہارا زرمینے، وہ ایسے سے بولا۔ تم سمجھتی ہو کہ تمہیں اختیار حاصل ہے، مگر تمہیں اب تک یہ احساس نہیں ہوا کہ جنید قادوانی جس چیز کو اپنی ملکیت بنا لے وہ اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتی۔ زرمینے نے طنزیہ ہنسی ملکیت؟ میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں جنید۔ جنید نے آگے جھک کر سرگوشی کی، نہیں تو پھر آزما لو۔ زرمینے نے غصے سے کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں ثابت کر دوں گی کہ تم مجھے قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ وہ سیدھا دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، باہر دو محافظ کھڑے تھے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ زرمینے نے حیرت سے کہا۔ جنید اپنی جگہ سے اٹھا، جیب میں ہاتھ ڈالے آرام سے چلتا اس کے قریب آیا۔ کہا تھا نا تم میری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکتی۔ زرمینے نے اسے غصے سے دیکھا، مگر جنید کی نظریں جمی ہوئی تھی۔ شام 7 بجے تک رہنا زرمینے کو، کیونکہ تم اس پارٹی میں جا رہی ہو جسے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو۔ زرمینے نے دروازے کے باہر کھڑے محافظوں کو دیکھا اور پھر جنید کو۔ یہ آدمی واقعی ایک قید خانہ تھا اور وہ اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے غصے سے اپنی الماری میں کپڑے پٹکے۔ میں اس پارٹی میں نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ خود سے بولی۔ مگر جیسے ہی شام ہوئی کمرے کا دروازہ کھلا اور جنید اندر داخل ہوا۔ تیار ہو؟ اس کی آواز سخت اور بے لچک تھی۔ زرمینے نے ماتھے پر بل ڈالے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں نہیں جا رہی۔ جنید نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر جیب سے موبائل نکالا اور اسکرین کے سامنے دیکھا۔ زرمینے نے چونک کر موبائل کی طرف دیکھا اور جو ایک نظر آیا اسے اس کے دل کی دھڑکنیں روک دی۔ اس کے والد ہسپتال میں تھے، ICU میں۔ زرمینے کے ہاتھ لرز گئے۔ یہ کیا ہے؟ جنید نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ موبائل واپس جیب میں ڈال دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے انکار کر سکتی ہو؟ تمہاری سب سے بڑی کمزوری تمہارے اپنے ہیں اور میں ہمیشہ تمہاری کمزوری پر وار کرتا ہوں۔ زرمینے کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ تم نے میرے والد کو نقصان پہنچایا؟ جنید نے کاندھے اچکائے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر اگر تمہیں واقعی ان کی فکر ہے تو بہتر ہوگا کہ میرے ہر حکم کو چپ چاپ عمل کرو۔ زرمینے کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ آدمی صرف ضدی نہیں تھا، یہ درندہ تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ چند منٹ کے بعد زرمینے قادوانی ہاؤس کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، ایک نفیس سیاہ لباس میں جو یقینی طور پر جنید نے اس کے لیے پسند کیا تھا۔ جنید کی نظریں اس پر جم گئی تھی۔ وہ جانتا تھا زرمینے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، بلکہ اس کی مجبوری میں کروایا جا رہا ہے، اور یہ سوچ اسے مزید تسکین دے رہی تھی۔ ڈرائیو کے دوران زرمینے چپ چاپ بیٹھی رہی، اس کے اندر بس غصہ اور بے بسی کا ایک طوفان تھا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، وہ مدھم آواز مگر زہر بھرے لہجے میں بولی۔ جنید نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر آہستہ سے مسکرا دیا۔ نفرت بھی ایک احساس ہے زرمینے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم صرف مجھے محسوس کرو۔ زندگی نے کھڑی سے بات دیکھ لیا۔ زرمینے نے کھڑکی سے باہر دیکھ لیا۔ یہ شخص پاگل تھا اور اس کی قید سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی بھی نہیں تھی۔ زرمینے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اندھیرا سا چھایا رہا۔ وہ ایک ایسی گہری جال میں پھنس چکی تھی جس سے نکلنا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔
گاڑی ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے آ کر رکی۔ باہر ایک شاندار پارٹی چل رہی تھی، امیر اور بااثر لوگوں کی چمکتی دنیا، جہاں طاقت کی بولی لگتی تھی۔ جنید نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور زرمینے کی طرف بڑھا۔ اتر جاؤ زرمینے، سب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ زرمینے کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ میں کسی کو نہیں جانتی، مجھے یہاں کوئی نہیں لایا۔ جنید نے مسکرا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی، جیسے ایک واضح پیغام دے رہا ہو کہ یہ ایک اور قید ہے جسے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں، بس لوگوں کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ تم اب میری ہو۔ پارٹی میں ہر نظر ان پر تھی۔ کچھ لوگ جنید کو جانتے تھے، کچھ زرمینے کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ یہی ہے جنید قادوانی کی بیوی، کسی نے سرگوشی کی۔ لگتا نہیں کہ خوش ہے، دوسرے نے تبصرہ کیا۔ زرمینے کے اندر نفرت کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ یہ سب جنید کی مرضی سے ہو رہا تھا، میری مرضی سے نہیں۔ چند لمحے بعد ایک جانا پہچانا چہرہ زرمینے کے سامنے آیا۔ ماہین سکندر، جنید قادوانی کی ماضی کی محبت۔ ماہین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ زرمینے کو سر سے پیر تک دیکھا۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے جنید قادوانی نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ زرمینے نے چونک کر جنید کو دیکھا، مگر وہ پرسکون کھڑا رہا، جیسے یہ سب پہلے سے طے شدہ ہو۔ جنید، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہ سب برداشت کر لوں گی؟ زرمینے نے سخت لہجے میں کہا۔ جنید نے اپنی ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر نرمی سے سرگوشی کی۔ تمہارے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں زرمینے؟ زرمینے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ تم جتنا بھی زور لگا لو جنید، میں کبھی تمہیں اپنا نہیں مانوں گی۔ جنید نے مسکرا کر اسے قریب کھینچ لیا۔ پھر بھی تم یہاں میرے ساتھ کھڑی ہو۔ زرمینے کو لگا جنید کی قید میں اور بھی گہرا ہے۔ زرمینے کو لگا جیسے وہ جنید کی قید میں اور بھی گہرائی میں جا چکی ہے۔ کیا وہ کبھی اس سے بچ پائے گی، یا پھر یہ جنگ پہلے ہی ختم ہو چکی تھی؟ زرمینے نے اپنی کلائی جھٹک کر جنید کی گرفت سے آزاد کرنی چاہی، مگر وہ ہلا تک نہیں۔ اس کی آنکھوں میں وہی جیت کی چمک تھی، جیسے اسے یقین تھا کہ زرمینے چاہے جتنا بھی انکار کرے، آخر میں وہ ہمیشہ اس کے قریب ہوگی۔ ماہین کی نظریں ان دونوں پر جمی تھیں اور ان کی مسکراہٹ زہر سے بھری ہوئی تھی۔ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جنید، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ یہ وہی آدمی ہے جو کسی عورت کی زبردستی برداشت نہیں کرتا تھا، اور آج خود ایک زبردستی کا نکاح کیے کھڑا ہے۔ زرمینے کی نظریں جنید پر جم گئیں۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ کیا جنید قادوانی کو کبھی کسی عورت نے مسترد کیا تھا؟ جنید کا چہرہ سخت ہو گیا، مگر اس کے ہونٹوں پر وہی ٹھنڈک مسکراہٹ تھی۔ ماہی، وہ دھیمے لہجے میں بولا، مگر اس کے الفاظ میں ایک وارننگ چھپی ہوئی تھی۔ جو گزر چکا اسے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا واقعی؟ ماہین نے ہنسی میں کہا۔ تو پھر مجھے بتاؤ جنید، اگر میں آج کہوں کہ میں واپس آنا چاہتی ہوں تو تم کیا کرو گے؟ زرمینے کے دل میں جیسے کسی نے سختی سے جکڑ لیا تھا۔ کیا جنید واقعی اس عورت سے محبت کرتا تھا؟ جنید نے ایک نظر زرمینے پر ڈالی، پھر ماہین کو گھورتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تم واپس آنا چاہتی ہو؟ وہ آہستہ سے بولا۔ ماہین کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ہاں جنید، میں تمہیں چھوڑ کر گئی تھی، مگر میں نے غلطی کی۔ تم آج بھی میرے ہو، بس زرمینے ایک وقتی رکاوٹ ہے۔ زرمینے کا سانس رک گیا۔ کیا واقعی وہ صرف ایک رکاوٹ تھی؟ جنید نے ماہین کی بات سن کر کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ ایک وقتی رکاوٹ؟ اس نے مدھم لہجے میں کہا، پھر زرمینے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، اور پھر زرمینے میری بیوی ہے، اور میں جو بھی کرتا ہوں پورے اختیار سے کرتا ہوں۔ میں نے زرمینے کو خود چنا، اور اسے چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زرمینے کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا تھا۔ ماہین کا چہرہ لمحے بھر کو سخت ہوا، پھر وہ زبردستی ہنسی۔ کیا واقعی؟ یا پھر تم صرف اپنی ضد پوری کر رہے ہو جنید؟ جنید نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اور زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ زرمینے نے نفرت سے نظریں پھیر لی۔ یہ سب ایک کھیل تھا، اور وہ اس کھیل میں زبردستی پھنسائی جا چکی تھی۔ ماہین کی نظریں زرمینے پر جمی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اگر جنید میرا نہیں ہو سکتا زرمینے، تو میں اسے تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ پارٹی ختم ہوتے ہی جنید نے زرمینے کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے گیا۔ یہ سب ڈرامہ تھا نا؟ زرمینے نے غصے سے کہا۔ تمہیں کوئی پرواہ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یا نہیں؟
بس تمہیں اپنی جیت کا یقین دلانا تھا۔ جنید نے رک کر اس کی طرف دیکھا، اور اگر ایسا ہی ہو؟ زرمینے نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم مجھے اپنی جیت ثابت کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہو؟ جنید نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ زرمینے، تمہیں کب سمجھ آئے گا کہ میں تمہیں صرف اپنی جیت ثابت کرنے کے لیے نہیں رکھ رہا، میں تمہیں اپنی بنانے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، زرمینے کی سانسیں بے ترتیب تھیں، اور جنید کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے کہ میں تمہیں اپنی بنانے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ کیا واقعی وہ ایسا سوچتا تھا؟ کیا وہ صرف اپنی ضد پوری کر رہا تھا، یا کچھ اور بھی تھا؟ قادوانی ہاؤس پہنچتے ہی زرمینے تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جنید نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زرمینے نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اب کیا؟ جنید خاموشی سے چند لمحے اسے صرف دیکھتا ہی رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو؟ زرمینے نے سخت نظروں سے اسے گھورا۔ تم مجھے قید کر سکتے ہو جنید، مگر میں کبھی بھی تمہاری نہیں بنوں گی۔ جنید نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے مسکرا دیا۔ یہی دیکھنا ہے زرمینے کہ تم کب تک انکار کرتی ہو۔ پھر آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب آیا، اتنا قریب کہ زرمینے کی سانسیں رک گئیں۔ تم مجھے جتنا بھی دھتکار لو، مگر تمہاری آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں۔ زرمینے نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر جنید نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسے راستہ روک دیا۔ یاد رکھو زرمینے، اس کی آواز سرگوشی میں تبدیل ہو چکی تھی، یہ جنگ تمہارے اور میرے درمیان ہے، اور میں کبھی ہار نہیں مانتا۔ زرمینے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ آدمی اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ یہ جنگ تمہارے اور میرے درمیان ہے، اور میں کبھی ہار نہیں مانتا۔ جنید کی آخری الفاظ اب بھی زرمینے کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، مگر زرمینے کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا وہ واقعی اس قید سے کبھی آزاد ہو سکے گی؟ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور ایک نوکر ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ چھوٹے صاحب، ایان صاحب، وہ کہیں نہیں مل رہے۔ زرمینے کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ کیا؟ وہ تقریباً چیخی۔ جنید بھی فوراً کھڑا ہو گیا، چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایان کہاں ہے؟ نوکر کی آواز لرزتی رہی۔ ہم نے پورے گھر میں تلاش کر لیا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ زرمینے کا سانس رکنے لگا۔ ایان کہاں جا سکتا ہے؟ وہ تو کبھی اکیلا باہر نہیں جاتا۔ جنید کی آنکھوں میں خطرناک چمک آ گئی۔ اس نے فوراً فون نکالا، اپنے آدمی کو حکم دیا کہ ہر جگہ دیکھو، کسی بھی قیمت پر مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے۔ زرمینے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، شاید وہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں چلا گیا۔ جنید نے سختی سے اس کی کلائی پکڑی۔ یہ وقت خود کو الزام دینے کا نہیں ہے زرمینے، ایان کو ڈھونڈنے کا ہے۔ آدھی رات تک پورا قادانی ہاؤس ہلچل میں تھا۔ نوکر، گارڈ سب ایان کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے، مگر وہ کہیں نہیں مل رہا تھا۔ زرمینے کا دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بس ایان کی معصوم آوازیں گونج رہی تھی۔ مما، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ اچانک جنید کا فون بجا۔ وہ کال ریسیو کرتے بولا، کچھ پتہ چلا؟ دوسری طرف سے کسی نے کچھ کہا اور جنید کا چہرہ پتھر کی مانند سخت ہو گیا۔ کون؟ اس کی آواز خطرناک حد تک مدھم تھی۔ زرمینے نے گھبرا کر جنید کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا ایان مل گیا؟ جنید نے آہستہ سے فون بند کر دیا، زرمینے کی طرف دیکھا۔ ایان کسی نے اغوا کر لیا۔ اس کی آواز برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ زرمینے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کون تھا جس نے ایان کو اغوا کیا ہے؟ کیا یہ جنید کی کسی دشمن کا کام تھا، یا یہ کسی اور کا انتقام تھا؟ زرمینے کی دنیا اندھیری ہو چکی تھی، اور وہ صرف ایک چیز جانتی تھی، اگر ایان کو کچھ ہوا تو وہ یہ سب کچھ توڑ کر رکھ دے گی۔ جنید نے موبائل زور سے میز پر پٹخ دیا۔ مجھے معلوم کرنا ہوگا یہ کام کس نے کیا۔ اس کے لہجے میں غضب چھپا تھا، مگر زرمینے کو اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد جنید کا فون دوبارہ بجا۔ اس بار دوسری طرف ماہین سکندر تھی۔ تمہارا بیٹا میرے پاس ہے جنید، اس کی زہریلی آواز نے جیسے وقت کو منجمد کر دیا۔ زرمینے کا جسم جیسے جھٹکے سے کام کیا۔ ماہین؟
جنید کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ تم جانتی ہو ماہین، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ ماہین نے ہنسی سنائی دی۔ یہی بات میں تم سے کہنا چاہتی ہوں جنید، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ایان کبھی واپس نہیں آئے گا۔ زرمینی کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ بمشکل بولی۔ ماہین کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں جنید کو واپس چاہتی ہوں زرمینے، اور تمہیں اس نکاح سے آزاد کر سکتی ہوں، مگر ایک شرط پر۔ زرمینے کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کون سی شرط؟ ماہین نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا، تمہیں ہمیشہ کے لیے جنید کی زندگی سے جانا ہوگا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ زرمینے نے سانس روکے جنید کی طرف دیکھا۔ کیا وہ واقعی ماہین کے پاس واپس چلا جائے گا؟ جنید نے سختی سے فون بند کر دیا اور زرمینے کی طرف مڑا۔ یہ بکواس ہے، میں ماہین کی کوئی شرط نہیں مانوں گا۔ مگر زرمینے کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اگر وہ چلی جائے تو ایان کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں چلی جاؤں گی جنید۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ جنید نے فوراً اس کا بازو تھام لیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی زرمینے۔ اگر میری وجہ سے ایان خطرے میں ہے تو میں ہر حد تک جانے کو تیار ہوں، زرمینے نے بے بسی سے کہا۔ جنید نے سختی سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی چمک تھی۔ یہ فیصلہ تمہارا نہیں زرمینے، اور میں تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا۔ زرمینے نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ جنگ محبت اور قربانی کی تھی۔ میں چلی جاؤں گی جنید، زرمینے نے فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ جنید نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا۔ گرفت اتنی سخت تھی کہ جیسے اگر اس نے اسے چھوڑ دیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تم کہیں نہیں جا رہی۔ اس کے الفاظ کسی گرجتے طوفان کی طرح تھے۔ زرمینے نے غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ ایان کو بچانے کے لیے مجھے جانا ہوگا جنید۔ یہ ضد کا وقت نہیں ہے۔ یہ ضد نہیں زرمینے، یہ حقیقت ہے۔ جنید کی آواز سخت تھی۔ ماہین تمہیں چالاکی سے میرے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ زرمینے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر کچھ ہو گیا تو، اگر ایان کو کچھ ہو گیا تو جنید، میں یہ رسک نہیں لے سکتی۔ جنید نے ایک پل کو خاموشی اختیار کی۔ ایان، وہ اس کی زندگی تھا، اس کی دنیا، مگر زرمینے، کیا وہ واقعی زرمینے کو کھونے کے لیے تیار تھا؟ فون دوبارہ بجا۔ ماہین کی طنزیہ آواز دوسری طرف سنائی دی۔ فیصلہ کر لیا، یا میں ایان کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دوں؟ زرمینے کے ہونٹ کپ کپ آ گئے۔ وہ جانے کے لیے تیار تھی، مگر جنید نے اسے زبردست جھٹکے سے فون بند کر دیا۔ میں خود ایان کو واپس لاؤں گا، وہ غرایا، کسی اور طریقے سے، مگر تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ زرمینے کو لگا جیسے وقت رک گیا ہے۔ جنید اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ جنید کی ضد، ملکیت کا احساس، یا کچھ اور؟ زرمینے نے بے چینی سے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ ایان نہ جانے کہاں ہوگا۔ کیا وہ ڈر رہا ہوگا، رو رہا ہوگا؟ اس کے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ اگر کچھ دیر اور گزر گئی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ جنید خاموشی سے کرسی پر بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا، جیسے وہ کسی بڑے فیصلے پر پہنچ چکا ہو۔ تم نے فیصلہ کر لیا جنید؟ زرمینے نے بے تابی سے کہا۔ ماہین کے پاس جانا ہوگا، میں چلی جاؤں گی۔ بند کرو یہ بکواس۔ جنید ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی زرمینے، میں خود ایان کو واپس لاؤں گا، مگر کیسے؟ زرمینے نے روتے ہوئے کہا، اگر ہم نے دیر کر دی تو؟ جنید نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور آہستہ سے بولا، تمہیں ابھی بھی مجھ پر یقین نہیں ہے زرمینے؟ زرمینے لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ جنید نے فون اٹھایا، کسی کو کال ملائی اور سخت لہجے میں بولا، سب تیار ہو جاؤ، ہم ایان کو لینے جا رہے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد ماہین کے محل نما گھر کے باہر گاڑیاں رکیں اور جنید قادوانی اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہاں پہنچا۔ زرمینے اس کے پیچھے تھی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ماہین ایک لمبے صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں مشروب کا گلاس لیے۔ جیسے اس نے جنید کو اندر آتے دیکھا، وہ مسکرا دی۔ واہ جنید، اتنی جلدی آ گئے؟ جنید کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ایان کہاں ہے ماہین؟ ماہین نے گلاس میز پر رکھا اور مزے سے ٹیک لگا کر بولی، تمہاری بیوی نے فیصلہ کر لیا؟ کیا وہ تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ زرمینے نے نفرت سے اسے دیکھا۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں تم جیسی عورت کی بات پر یقین نہیں کرتی۔ تم جتنی چاہے چالاکی کر لو، مگر جنید تمہارا کبھی نہیں ہوگا۔
ماہین کے چہرے پر ایک پل کو سختی آئی مگر وہ جلدی سنبھل گئی۔ پھر ایان کے لیے تیار ہو جاؤ، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ اسے شاید تم دوبارہ نہ دیکھ سکو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہہ پاتی جنید کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے ماہین کا ہاتھ پکڑا اور اسے گردن سے دبوچنے کی کوشش کی۔ ماہین کا رنگ اڑ گیا۔ جنید، میرا بیٹا کہاں ہے؟ جنید کے الفاظ زہر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ماہین نے ہنسی اڑانے کی کوشش کی۔ تم مجھے مار نہیں سکتے، تم مجھے جانتی ہو ماہین، میں وہی کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں۔ عین اسی لمحے اندر سے ایان کے رونے کی آواز آئی۔ زرمینے کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ ایان! جنید نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ محافظ دوڑے ہوئے اندر گئے اور چند سیکنڈ کے بعد ایان کو ایک کمرے سے نکال کر باہر لے آئے۔ مما! ایان روتا ہوا زرمینے کی طرف دوڑا اور وہ اسے فوراً اپنی باہوں میں سمیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ماہین کی آنکھوں میں وحشت ابھر آئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنید نے گن نیچے کی اور ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم واقعی مجھے نہیں جانتی ماہین، میں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ماہین کی دنیا بکھر چکی تھی۔ جنید نے سخت لہجے میں کہا، میری زندگی میں واپس آنے کا خیال دوبارہ مت لانا ماہین، ورنہ اگلی بار میں تمہیں واقعی ختم کر دوں گا۔ کادوانی ہاؤس واپسی پر زرمینے نے سوئے ہوئے ایان کو بیڈ پر لٹایا۔ اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ جنید خاموشی سے دروازے کے قریب کھڑا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ زرمینے نے اس کی طرف دیکھا۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، میں نے آج جو دیکھا وہ جنید کادوانی کی محبت تھی یا صرف اس کی ضد؟ ایان سو چکا تھا۔ زرمینے نے آہستہ سے ایان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور لحاف ٹھیک کرتے ہوئے جنید کی طرف مڑی۔ یہ سب ماہین اکیلے نہیں کر سکتی تھی جنید، کوئی اور بھی ہے جو ہمیں توڑنا چاہتا ہے۔ جنید نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں۔ اگلی صبح کادوانی ہاؤس کی فضا سخت کشیدہ تھی۔ جنید کا موڈ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا، جیسے وہ کچھ بڑا سوچ رہا ہو۔ زرمینے اسے گھورتی ہوئی قریب آئی۔ تم جانتے ہو کہ یہ سب کس نے کروایا، تو پھر خاموش کیوں ہو؟ جنید نے نظریں اٹھائیں۔ چیزیں وقت سے پہلے ظاہر نہیں کی جاتی زرمینے، انتظار کرو، انتظار۔ زرمینے کی آواز میں حیرت تھی۔ جب تک تم انتظار کرتے رہو کہ وہ لوگ پھر وار کریں گے۔ جنید مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں سرد مہری تھی۔ میں انہیں دوسرا موقع نہیں دینے والا۔ جنید اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور سامنے ایک پرانی تصویر رکھی تھی۔ تصویر میں وہ خود اور اس کے بڑے بھائی داور کادوانی تھے۔ داور، وہ سرگوشی میں بولا، تم کب تک چھپے رہو گے؟ زرمینے خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ جنید نے تصویر اٹھا کر زرمینے کی طرف بڑھائی۔ یہ میرا بھائی ہے، داور کادوانی، وہی جو میری زندگی میں ہمیشہ زہر کھولتا رہا ہے۔ زرمینے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ ایان کے اغوا میں ملوث تھا؟ جنید نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ یہ صرف ماہین کا کھیل نہیں تھا زرمینے، ماہین کو کسی نے پیچھے سے سپورٹ کیا تھا اور وہ داور تھا۔ اسی وقت شہر کے خفیہ مقام پر داور قادوانی سگار کے دھوئیں کے پیچھے بیٹھا ہنس رہا تھا۔ ماہین ناکام ہو گئی تھی، مگر یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا جنید۔ میں تمہیں تمہاری ہی دنیا میں تباہ کروں گا۔ زرمینے نے جنید کی طرف دیکھا۔ اگر داور واقعی ہمارے خلاف ہے تو پھر ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ جنید نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے دشمن کو اسی کے کھیل میں شکست دوں۔ کیا جنید اپنے بھائی کے خلاف سب کچھ تباہ کرنے کے لیے تیار تھا، یا پھر یہ جنگ کادوانی ہاؤس کے لیے مزید تباہی لے کر آنے والی تھی؟ زرمینے بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ داور کادوانی، جنید کا اپنا بھائی، وہ شخص جو ہمیشہ اس کی تباہی چاہتا تھا، کیا واقعی وہی سب کچھ کروا رہا تھا؟ اس کے دل میں ایک ہی خواب تھا، کہیں اس دشمنی میں جنید مزید نہ بکھر جائے۔ جنید ہال میں کھڑا اپنے آدمی کو حکم دے رہا تھا، داور کو ڈھونڈو، چاہے زمین کھودنی ہی پڑے یا آسمان چیرنا پڑے، میں اسے خود ختم کروں گا۔ زرمینے نے چونک کر جنید کو دیکھا۔ تم کیا کرنے جا رہے ہو جنید؟ جنید نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں غصہ، تکلیف اور انتقام کا ملا جلا طوفان تھا۔ داور نے میرا بیٹا اغوا کیا، میری عزت پر وار کیا، اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زرمینے کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا تم اپنے ہی بھائی کا خون بہاؤ گے؟ جنید نے سخت لہجے میں کہا، جس دن اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، وہ دن بھائی چارہ ختم ہو گیا۔
اسی وقت کادوانی ہاؤس کے باہر گولیوں کی آواز گونجی۔ محافظ دوڑتے ہوئے اندر داخل اور ان کے پیچھے داور قادوانی تھا، زخمی مگر اب بھی اکڑ میں۔ کیا تمہیں لگا میں چھپ جاؤں گا جنید؟ داور نے زہر بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں تمہاری اپنی سلطنت میں ختم کروں گا۔ جنید نے آگے بڑھ کر داور کو کالر سے پکڑ لیا۔ تم میرا بیٹا اغوا کر چکے ہو، مجھے توڑنے کی کوشش کی اور اب میرے سامنے کھڑے ہو کر دھمکی دے رہے ہو؟ داور ہنسا۔ میں تمہیں تمہاری سب سے بڑی کمزوری سے محروم کرنا چاہتا ہوں، زرمینے سے۔ زرمینے کا سانس رک گیا۔ ہاں زرمینے، میں جانتا تھا کہ جنید قادوانی کبھی کسی کے قابو میں نہیں آیا، مگر تم نے اسے بدل دیا۔ تم اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہو۔ جنید کے ہاتھوں کی گرفت اور سخت ہو گئی، مگر زرمینے نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں جنید، تم یہ سب خود پر حاوی مت ہونے دو۔ داور نے طنزیہ ہنسی۔ دیکھو زرمینے تمہیں روک رہی ہے، اس کی محبت نے تمہیں کمزور بنا دیا۔ جنید کی آنکھوں میں آگ تھی، مگر زرمینے نے اس کی مٹھیوں پر ہاتھ رکھا۔ محبت کمزوری نہیں ہوتی جنید، محبت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ داور کی گرفتاری۔ پولیس باہر کھڑی تھی اور جنید نے ایک آخری نظر داور پر ڈالی، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہو تم داور، جاؤ اپنی سزا کا انتظار کرو۔ داور نے چیخ کر کچھ کہنا چاہا، مگر محافظ اسے کھینچ کر باہر لے گئے۔ زرمینے اور جنید، محبت یا ضد؟ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ جنید کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جیسے کوئی بڑی جنگ ہار چکا ہو۔ زرمینے آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ جنید نے نظریں نیچی کر لی۔ میں تمہیں روکنے کی کوشش کی، تمہیں توڑنے کی کوشش کی، مگر آج احساس ہو رہا ہے کہ شاید میں خود ہی تمہارا قیدی بن چکا ہوں زرمینے۔ زرمینے کی سانسیں رک گئی۔ یہ محبت ہے جنید، ضد نہیں۔ کیا جنید واقعی اپنی محبت کو تسلیم کر لے گا، یا پھر یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی؟ ہمیشہ کے لیے تمہارا۔ قادوانی ہاؤس میں ہر چیز پرسکون ہو چکی تھی، مگر زرمینے کے دل میں ایک طوفان باقی تھا۔ داور قادوانی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، ایان محفوظ تھا، سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، مگر کیا واقعی سب کچھ ٹھیک تھا؟ جنید اب بھی اپنے جذبات کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ وہ آدمی جو ہمیشہ ہر چیز کو قابو میں رکھتا تھا، آج خود زرمینے کے احساسات کے آگے بے بس تھا۔ زرمینے کی بغاوت ایک آخری بار۔ رات کے وقت زرمینے خاموشی سے اپنے کمرے میں کھڑی تھی، مگر آج وہ اس قید کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں جا رہی ہوں جنید، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جنید جو صوفے پر بیٹھا تھا فوراً سیدھا ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہاں مجھے تمہاری قید میں نہ رہنا پڑے۔ زرمینے نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہارے لیے ایک بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ جنید کا وار۔ جنید ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور تیزی سے آگے بڑھ کر زرمینے کا راستہ روک لیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی۔ زرمینے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیوں جنید؟ تم نے تو ہمیشہ یہی چاہا کہ میں تمہاری مرضی کے مطابق چلوں، اب میں جا رہی ہوں تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جنید نے آہستہ سے سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ فرق پڑتا ہے زرمینے، کیونکہ تم جا نہیں سکتی۔ زرمینے نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ جنید نے ایک پل کو خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے اس کی کلائی تھام لی۔ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ زرمینے کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ تمہاری ضد ہے جنید، محبت نہیں۔ جنید نے اسے ایک جھٹکے سے قریب کیا۔ یہ ضد نہیں ہے زرمینے، یہ تم ہو جس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ پہلی بار ایک لمس، ایک بندھن۔ زرمینے نے حیرانی سے جنید کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہی آدمی جو ہمیشہ اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا تھا، آج خود اس کی قید میں تھا۔ میں تمہیں کب سے اپنا کہہ رہا تھا، مگر آج میں کہہ رہا ہوں کہ زرمینے تم ہی میرا سکون ہو، میرا جنون ہو۔ زرمینے کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ جنید، مگر جنید نے کوئی اور لفظ سننے سے پہلے آہستہ سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ زرمینے کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، مگر پھر وہ بند ہو گئیں۔ یہ لمس ضد کا نہیں، یہ محبت کا تھا، ایک بندھن کا تھا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ ہمیشہ کے لیے تمہاری۔ زرمینے نے دھیرے سے جنید کے سینے پر ہاتھ رکھا، مگر اسے پرے نہیں دھکیلا بلکہ اور قریب ہو گئی۔ جنید نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ اب بھی جانا چاہتی ہو؟ زرمینے نے آہستہ سے سر جھکایا۔ نہیں جنید، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ محبت جیت چکی تھی، نفرت سے دنا سب مٹ چکا تھا۔ زرمینے ہمیشہ کے لیے جنید کی ہو چکی تھی۔
اور جنید ہمیشہ کے لیے زرمینے کا۔